يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفاطمة بضعة مني. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب. مسلمانوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے۔ مسلم کام آنے کی شے پیدا کر پیمان تو رکھتا ہے میں پیدا کر۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ ایک مرتبہ براد روشی پڑھ لو۔ بابا جی تسی پریشان ہو، خیر تے ہیں ادھر ویکھ دیو، ادھر ویکھ دیو، پیچھے ویکھ دیو، میرے وال ویکھو۔ سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام، قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجدی تقریب سعید برادر عزیز
حافظ عبد الرحمن سہندی شادی خانہ آبادی دے سلسلے دے اندر منعقد کیتی گئی ہے، اور الحمدللہ میں سمجھدا کہ پورے علاقے دے اندر یہ تقریب انفرادی حیثیت دی حامل ہے۔ اس حوالے نال کہ عموماً ساریاں شادیاں بیاہاں نکاحاں دے اتے جو پروگرامز ہونے وہ ڈھول ڈھمک گانا بجانا مختلف قسم دیاں ہندو والا رسومات انہاں دے نال ترتیب ریتیاں ویندیاں تے الحمدللہ حاجی عبد الغفور صاحب نے انہاں دے بھائیاں نے انہاں دے عزیزاں نے عام رسومات تو ہٹ کے اے پروگرام ترتیب دیتے کہ مومن مسلمان دا شیوا اور وطیرہ اے ہے کہ مومن دی خوشی ہوئے تابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے، مومن دی غمی ہوئے تابی حضور علیہ السلام دے نسے ہوئے طریقیہ دے مطابق ہوئے، کیونکہ میرے آقا دی زندگی اللہ آہدے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب دی پوری زندگی تمہارے واسطے نمونہ بڑھائی گئی ہے۔ زندگی دا کوئی معاملہ ایسا نہیں، میرے آقا دی زندگی دا کوئی گوشہ ایسا نہیں جیڑا تمہارے کول پنہا رکھا گیا ہوئے، چھپا کے رکھا گیا ہوئے، بلکہ میرے آقا دا ایک معجزہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ہر ہر پہلو، ہر ہر لمحہ، ہر ہر گوشہ میرے آقا دی خلوت دی زندگی، جلوت دی زندگی، سفر دی زندگی، حضر دی زندگی، اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کر کے امت محمدیہ واسطے پیش کر رہا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ آج تمہارے کو لوگ پوچھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سیرت کیا ہے، انہاں دے اصحاب کون ہیں، انہاں زندگی کیسی گزاری ہے، کیویں انہاں دی شادی ہوئی، کیویں نکاح و بیاہ دے معاملات ہوئے، کوئی دسا سکتا؟ بولو دے صحیح، دسا سکتا؟ عیسائیوں کو لو پوچھو، وہ خود بھی نابل دن، پتہ نہیں ہے انہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پوچھو عیسائیوں کو لو کہ جناب زندہ ہیں نہیں ہیں، کیا ہیں کتھا ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی گال کرے دے، انہوں کو انہوں دی سیرت دا اور اس بائبل دا بھی پتہ بولو نا نہیں۔ لیکن سارے آقا امام الانبیاء فخر کائنات وسلم
آپ دی حیات طیبہ، آپ دی سیرت طیبہ تقریباً زیادہ نہیں تو تھوڑی بہو، پڑھے نہیں تو سن سن کے بھی عام لوگ بھی معلوم کی تھی ودن یا نہیں کی تھی ودن. بولو تو صحیح. اس واسطے تھا کم تو کم درجے دا بھی اگر ایمان والا بندہ ہے گو بظاہر اعمال ایسے نہیں لگتے، گو داڑھی بنائے، گو نماز سے نہیں آدھا، گو حج و زکاة دے قریب نہیں ہے، لیکن میرے دوستو میرے بزرگوں جب انہیں سامنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر آوے، کوئی ایسا معاملہ قربانی دا آوے تو وہ بندہ بھی جان دے من واسطے تیار ہوئے دے کہ نہیں ہوئے دا، ہوندے نہیں ہوندا ہوئے دے. تو آج حضرت حاجی صاحب نے سنت دے مطابق اس تقریب کو منامن دا پروگرام بنائے. آقا سبحان اللہ، زور نہ لاؤ. شادی دے اندر عموماً ترائے چیزاں، ترائے مرحلے بڑے اہم ہوندے. سب تو پہلے منگنی، دوسرے نمبر تے تقریب نکاح، اور تیسرے نمبر تے بچی دی رخصتی. یہ میں ہوندے کہ نہیں ہوندہ؟ جی بھائی یہ میں رواج ہے نا. پہلے نمبر تے منگنی. آؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں تو اکل لے چل رہا ہوں اپنے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات. اور یار اللہ واسطے تو ولنا کیا مصیبت ہے دیکھو. آؤ میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات دی مگنی کس طرح فرمائی. ہر گھر دے اندر ہر مقام دے اتے بچیاں بھی ہوندیاں تے بچے بھی ہوندن. بچی جس وقت حد بلوغت نو پہنچے، بلوغت دی حد نو پہنچے، اڑوس پڑوس اعزاء قارب رشتہ دار اس بچی دے رشتے واسطے خواہش مند ہوندن، طلبگار ہوندن کہ جناب ایک گھرانا اچھا ہے، میرا رشتہ اس گھر دے اندر ہو جاوے. بچے والیاں دی کوشش بھی ہوندی ہے کہ جناب اچھے گھر دے اندر رشتہ طے ہو جاوے. بچی والیاں دی بھی کوشش ہوندی ہے کہ جناب اچھے گھر دے اندر عزت دار گھرانے دے اندر رشتہ داری ہوئے، جوڑ پیدا ہوئے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا دی لخت جگر حد بلوغت نو پہنچیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں ویکھ رہے کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح کس دے نال کراں. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا دے مشیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، قریبی بھی ہیں. اے بھی میرے آقا نو پریشان ہوئے کہ پریشان کہ نبوت دی بیٹی دا رشتہ کتھے طے ہوئے. چنانچہ حضرت ابو بکر حضرت عمر مل کے آنن حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کول علی جی
سیدہ فاطمہ حضور دی بیٹی جوان ہو گئے نا اسا تہاڈے تو زیادہ موضوع رشتہ اور کوئی نہیں سمجھتے اسا تو دعوت دینے آئے کہ جا کے حضور علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ دا رشتہ طلب کرو. حضرت علی عرض کرن لگے اے ابو بکر اے عمر جی تسی جان دیو میں درویش بندہ میں فقیر آدمی میں تے پرورش بھی حضور دے گھر دے اندر پائیے تنے تنہا میرے کوئی مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں ساز و سامان کوئی نہیں. جناب ابو بکر عمر فرمان لگے علی اتھا مال دی ضرورت نہیں دولت دی ضرورت نہیں ثروت دی ضرورت نہیں ایمان دی ضرورت ہے. کیڑی شے دی ضرورت؟ ایمان. تیار ہونا تیار ہونا. حضرت ابو بکر عمر انہاں دے مجبور کرن تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما دے لجان دے حضور علیہ السلام دے خدمت حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاطمہ دا رشتہ لے کے آیا. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا یا علی. اے علی تہاڈا آنا مبارک تہاڈا سوال کرنا مبارک اور میں محمد تہانوں جواب دے رہا کہ تہاڈے آمر دے اتے میں محمد خوشی دے نال تہاڈا ایک خطبہ رشتہ قبول کر رہا. توجہ ہے نا جی بھائی. ہن اے میں حدیث دے الفاظ دا ترجمہ کر رہا کہ یہ منگنی دی کیفیت ایسی ہوئی کہ سادہ جیا حضرت علی دا سوال تے پر وقار جیا میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب. اس نو ساڑی زبان اچ آخدن منگنی. کیا آخدن؟ منگنی. دعائے خیر بھی کر لیندن. اس واسطے اے عمل کیتا جانا ہے کہ تاکہ علاقے دے اندر پتہ چل جاوے کہ میاں اس جگہ تے دعائے خیر ہو گئی ہے نامہ رکھ دیتا گیا ہے. ہن کوئی رشتہ دار کوئی عزیز کوئی قریبی اتھے جا کے پھر رشتے دی طلب نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اے دعائے خیر اے منگنی اس واسطے ہوندی ہے. اے میں صحیح حدیث تو انہوں سنائیے تسی یہ دسو علماء بیٹھیں اس تقریب منگنی دی اندر کوئی ڈھول دی تھاپ بولو نہیں, کوئی ناچ گانا نہیں, کوئی سہرا گانا نہیں, کوئی عورتاں دی جمر تاڑی نہیں. اے کائنات دے سردار امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بیٹی دی منگنی ہے جیڑی کائنات دی عورتاں دی سردار آئے. صرف دنیا دی نہیں بلکہ جنت دی بھی عورتاں دی کیا ہے سردارہ. اے نمونہ امت دے سامنے اس واسطے پیش کیتا گیا کہ تاکہ آمن والے حضور دے امتیو جب تہانوں بھی منگنی وغیرہ کرنی ہوئے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی منگنی دی طرف دیکھ لینا کہ تھوڑے واسطے نمونہ چھوڑ کے گئے. کیا چھوڑ کے گئے؟ نمونہ. اسی ہر بندہ اپنے اپنے گریبان جھانک لئیے کہ ساڑھے ہاں
کیا طور طریقے ہوندن منگنی اجے شادی دا پروگرام بن رہا ہوندا ہے تے مائیاں بیبیاں مہینہ مہینہ پہلے عورتاں نوں اکٹھا کر کے آؤ جی سہرے گاؤں، میں ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، میں بھائی نال ناراض اس واسطے ہو رہا سا کہ لوگوں دی توجہ ہٹا رہے سن، پھر گل سمجھ نہیں آتی۔ پیار نال میری گل سنو، شریعت دا ایک مسئلہ ہے، کیڑی چیز دا؟ شریعت دا، کہ مائی بی بی اماں بہن اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتی، اچھی آواز نال قرآن، یعنی صبح دا ٹائم نماز پڑھ کے بیٹی بہن بچی رہتے قرآن رکھے تے پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، لوگ سنن گلی تو گزر دے ہوئے کہ فلاں دی بیٹی، فلاں دی بہن، فلاں دی گھر والی بڑی خوشگلو، بڑا پیارا آواز، بڑا سونا قرآن پڑھ دیئے، پڑھ سکتی؟ جی نہیں پڑھ سکتی۔ جد قرآن نہیں پڑھ سکتی اچھی آواز نال تو سہرے بھی اچھی آواز نال بولو نا نہیں گا سکتی۔ پر آنکھیں کون؟ سانو منع کرنا چاہیے یا نہیں؟ محبت نال، پیار نال، ڈنڈے نال نہیں، سختی نال نہیں، بلکہ پیار نال، محبت دے نال کہ بیٹا اسی مسلمان ہیں، ساڑی شادی خوشی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہونی چاہیے، ساڑا لباس، ساڑی تراش، ساڑی خراش جی انگریز دے مطابق نہیں، ہندو دے مطابق نہیں۔ دیکھ دے ہو کہ ساڑے ہاں رواج ہے کہ وہ ڈھول بجان دے آنگے تے مسجد دے بوئے تے کی کرنا اسی جی گانا پوان لگ گیا، کی پوان لگ گیا؟ گانا۔ یہ پرانے بزرگ بیٹھے نے، تسی دسو یہ گانا پوانا ہندوان دی رسم سی یا جی سچی دسو ہندوان دی سی نا؟ تے پھر مسجد دے اندر تے آنا سی نماز واسطے، نماز واسطے تے آئے کوئی نہیں، تے گانا بنن واسطے 40 بندہ نال آ گیا تے ڈھول بھی نال لائے آئے، یعنی نماز واسطے اسی نہیں آندے، اعتراض واسطے۔ آذان آئی مسجد تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ مولی صاحب کھڑے کلے آذان دے کے تبلیغی جماعت والے بھائی آئے بیٹھے، آذان آ گئی ہے، بستی چوں محلے چوں کوئی بندہ نہیں آیا نماز واسطے، کوئی بندہ نہیں آیا صلاۃ واسطے، اے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں آیا جی، نہیں کوئی نہیں آیا۔ تبلیغی بھائی نے کیا کہ جناب سپیکر کھولو، سپیکر کھولیا کہ دوبارہ شروع ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اجے اذان پوری نہیں ہوئی، 4 بندے اس گلی جو آ گئے، 2 بندے ادھروں آ گئے، 3 بندے اس طرف آ گئے، مسجد دے اندر 8-10 بندے۔ مولی صاحب خیر تے ہیں خیر تے ہیں مولی صاحب بھائی، یہ دوبارہ اذان ایویں ہے نا؟ پہلی اذان جڑی نماز واسطے سی، وہ واسطے
کوئی نہیں آیا نماز واسطے کوئی نہیں آیا تے اعتراض کرن واسطے 8 بندے آ گئے 9 بندے آ گئے ہر بندہ پوچھ رہے خیر مول سے کیا ہو گئے عقل ہے ندرو تو نہیں اٹھے کیا تھی گئے ایویں نا کیونکہ مولوی دی تو کوئی گل ہوئے ازی فوراً کیونکہ نیت کیتی ہوئی ہے کہ پیچھے اس امام دے نماز پڑھ دے ہیں نا تے پھر کیا آخ دیں پیچھے اس امام دے یعنی امام دے پیچھے پینا ہے مول صاحب خیر ہے یہ ٹوپی کتھوں یہ این کہاں یہ گڈی یہ جناب خیر ہے یہ اتنا بڑا گھر ہے نہیں ہے نا بولو تو صحیح پیچھے جو بیٹھا ہے پیچھے بھائی ہوں پیچھے ہی پہ رکھنا مولوی دے او بھائیو مولوی جیسا ہمدرد تھوڑا کوئی نہیں اللہ دی قسمیں دنیا تے بھی تے جدوں تسی دنیا تو تر بھی جاؤ گھر والے گھر بیٹھے نے اپنے رسمہ رواجاں دے اندر تے مولوی صاحب قرآن پاک اٹھا کے تلاوت کر کے تھوڑی مغفرت دی دعا کر رہے ہیں آخر تک جس وقت قبر دے اندر بندے نو اتاریا جائے تے سگا بیٹا بھی نہیں اتردا کہ میں نو خوف آندا ہے مولوی صاحب اتر کے تھوڑا منہ قبلے رخ کر رہا ہوندا ہے کر رہا ہوندا یا نہیں کر رہا ہوندا علامے نہ دیتے کرو اس مولوی نو کی دیندے ہو تسی تھوڑا کلاس 4 دا بندہ چوکیدار چپڑاسی 35 تو 40 ہزار لیندا ہے ایمان نال دسو تھوڑے علاقے کسی مولوی دی تنخواہ 40 ہزار ہے 30 ہے 25 20 وہ انسان نہیں وہ دے بچے نے وہ دا گھر بار نے کدی تھوڑے نال احتجاج کیتے کہ جناب تسی میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ میں نماز نہیں پڑھاں دا تنخواہ بڑھاؤ ورنہ بچے نہیں پڑھاں دا آخ دے نہیں ہے محسن ہے تھوڑا میں گزارش کر رہی ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی خدمت دے اندر آئے آکے سادہ جیا سوال کیتا میرے آقا نے پروقار جیا جواب عطا فرمایا حضرت علی تو پوچھا علی جی میرے آقا ہن نکاح کرنا ہے کوئی چیز گھری چھائے آقا تسی تے جان دے ہو میں تے قلندر بندہ میرے کول ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک جناب بچھونا بستر گھر دے اندر ایک لکڑی دا پیالہ پانی دے پین واسطے آئے اور ایک زرا اس تو علاوہ میرے کول کچھ نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بچھونا گھر دے اندر روے پیاؤ اور گھوڑا جہاد واسطے تلوار جہاد واسطے اجڑی زرائنا وجود نو محفوظ کرن واسطے وہ زرا بازار دے اندر لے کے جاؤ اور انہوں فروخت کر کے آؤ اور جنہیں پیسے ملن اس دا حضرت فاطمہ دے جہیز دا سامان لماگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے زرے اٹھا کے مدینے دے بازار دے اندر حضرت سیدنا عثمان زمور نال ملاقات ہوئی پوچھا حضرت عثمان نے کی میں آئے جو عرض کرنے لگے بھائی عثمان شادی دا ارادہ کیتا ہے حضور علیہ السلام کو سوال کیتے میرے آقا نے رشتہ قبول فرما لے آئے صحیح نے پوچھیا کچھ ہے میں آکھیا کچھ نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا زرے بیچ کے آؤ حضرت عثمان فرمان لگے علی جلدیت نہ رہو اندر آؤ گھر دی گلے گھر اچراوے زرے کتنے دیئے جناب میں تے چاہتا 500 دینار مل جائے حضرت عثمان نے فرمایا بھائی علی 500 تھوڑے منگے نے ایک 500 نہیں 1000 دینار میری طرف قبول کرو منہ منگی تو بھی ڈبل قیمت منہ منگی تو بھی ڈبل قیمت کھجوراں کھلائیاں پانی پلایا جو طریقہ کار ہو گئے مہمان دی میزبانی دا وہ سب کچھ کر کے جب حضرت علی فارغ ہوئے جان لگے تو حضرت عثمان نے فرمایا بھائی علی جی تو سیتے میں یار ہے نا جیاں دوست ہے نا
جی ہاں تھوڑی شادی ہو رہی ہے، جی ہاں، اور علی یار یارانو تحفے دے دن، دوست دوستانو ہدیے دے دن، علی تھوڑی شادی ہے، شادی ہے، اے زیرہ تو سبیچی میں خرید کر لئی، پیسے ادا ہو گئے، میں مالک بن گیا، علی تھوڑی شادی دا تحفہ اے زیرہ میں تو دینا قبول فرماؤ۔ تسی آخ دیو، لوگ آخ دین العیاذ باللہ کہ نعوذ باللہ صحابہ و اہل بیت دیاں دشمنیاں سن، مخالفتاں سن، لڑائیاں سن۔ یہ میں تو صحیح حدیث دا احوال بیان کر رہا ہوں۔ پیسے بھی دے چھوڑے، منہ منگے تو ڈبل، اور زیرہ بھی واپس کر چھوڑی۔ جب حضرت علی خوشی خوشی حضور علیہ السلام دی خدمت پہنچے، حال احوال پوچھیا، علی زیرہ نہیں بکی، آقا بک گئی ہے، پھر کی میں ہے، آقا میں گیا، تھوڑے غلام عثمان نال ملاقات ہوئی، سودا طے ہویا، میں 500 منگیا، 1000 تا جاندی واری میں نے تحفے دے طور تے زیرہ بھی واپس کر چھوڑی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی جھولی اٹھائی، دامن اٹھایا، آسمان وال نگاہ کی تھی، اللہ جڑا عثمان تیرے نبی دے خاندان نال بھی حساب نہیں کردا، دن قیامت دے تو بھی دے نال حساب نہ کر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نکاح دی تاریخ طے ہوئی۔ میں شارٹ عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا، انس جی یا رسول اللہ، جاؤ مدینہ طیبہ دے اندر عمر، عثمان، علی، ابو بکر اور تمام صحابہ انہوں نے میری طرف دعوت نامہ دے کے آؤ۔ حضرت انس چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب رکھی کہ پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، اور پھر اس کے بعد بدری صحابہ، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، میرے آقا دی طرف دعوت نامہ پہنچیا۔ حضور علیہ السلام دا دعوت نامہ لے کے حضرت بلال پہنچا کے آئے، حضرت علی بھی چلے کہ میں بھی دوستانو دعوت دے کے آواں، لیکن جدے کول جاندن پتہ چل رہا ہے کہ سانو تے پہلے حضور دی دعوت پہنچ چکی ہے، پہلے دعوت نامہ مل چکے آئے۔ میرے آقا امام الانبیاء دا اسی تے حضور دی طرف جاواں گے، تاریخ دے اندر ایک پہلا دلہا ہے جڑا برات تو بغیر کہ جڑے براتی سن او تے پہلے حضور دی خدمت دے اندر پہنچ چکے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تقریب نکاح منعقد ہوئی، حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جڑا نکاح ہویا فرمایا حضور علیہ السلام نے، یا ابا بکر، یا عمر، انی اشہدکما، میں تصدونا حضرات ہوں، اس نکاح دا گواہ مقرر کردہ۔ حضرت فاطمہ دا نکاح حضرت علی نال، گواہ کون؟ زورن بولو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ دونوں حضرات گواہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں تفصیل وال نہیں جاندا، بس آخری گل کرن لگا۔ ساڑھے ہاں جس وقت نکاح دے بعد رخصتی دا مرحلہ آندا ہے، اسی اہل سنت والجماعت ساڑھا عقیدہ، میرا آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حوصلے دے پہاڑ، آپ دا علم بھی اعلیٰ، علم بھی اعلیٰ، قرآن آخد ہے الم نشرح لکا صدرک، اے میرے حبیب اساتونو علم بھی بے مثال عطا فرمایا، علم تے حوصلہ بھی بے مثال عطا فرمایا۔ لوگوں علماء کو سننے ہو، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرعون دی چوٹی تے آکے اللہ دی وحدانیت بیان کرنا ہے، لوگاں نے پتھر مارے لیکن میرے نبی نے حوصلہ نہیں ہاریا۔ مولانا میرے آقا مکہ دیاں گلیاں دے اندر چل دے اور لوگ
کنڈے بچھاؤں دے. میرے آقا نے حوصلہ نہیں ہاریا. میرے آقا طائف دے میدان دے اندر اللہ دی وحدانیت بیان کرن گئے. عوباش بدماش میرے آقا دے پیچھے پتھراں دیا جھولیاں بھر کے لگے، لیکن حضور علیہ السلام دا حوصلہ پس نہیں ہویا. مدینہ طیبہ دے اندر بھی یہودیاں تکلیفاں دیتیاں، میرے آقا دا حوصلہ کدی کم نہیں پیا. رستہ دے اندر کنڈے بچھائے گئے لیکن حوصلہ کدی پس نہیں ہویا، کدی پس نہیں ہویا. آؤ میں تنو لے چلا، میں لے چلا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جدو نکاح ہو گیا، حضور علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لائے آئے. سیدہ کائنات بطول کائنات تیار ہو کے بیٹھیاں نے. حضور دی لخت جگر نور نظر چشم بسر تیار ہو کے بیٹھی ہے، دلہن بن کے بیٹھی ہے. حضرت ام ایمن نے تیار کی تھے تمام ازواج مطہرات حضرت فاطمہ دے آلے دوالے ارد گرد بیٹھیاں نے. تے حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھیا. ام ایمن فرمان لگیا اے کاش اج خدیجۃ الکبریٰ ہونہا. حضرت خدیجہ امی سن، انہوں نے بڑے ارمان سن کہ میں اپنی بیٹی نو آپ رخصت کر دی، میں اپنی بیٹی نو آپ تیار کر دی. لوگوں حدیث پاک دے اندر دے جب حضرت خدیجہ کا ذکر آیا اور بیٹی دی رخصتی دا مرحلہ آیا، اتنے حوصلیاں والا پیغمبر، علم والا پیغمبر میرے آقا دے اکھائی تو ایویں اتھرو جاری ہوئے جیویں ساون ماں دیاں بدلیاں وستیاں. تو سبھی بیٹیاں والے میں بھی بیٹیاں والا. ایک بیٹی دی رخصتی دا مرحلہ معمولی مرحلہ نہیں ہوگا. انہاں باپا تو پوچھو، انہاں بابیاں تو پوچھو جس وقت اپنی بیٹی نو پیاد گھر رخصت کر دیں. حضرت ام ایمن نے بس جدو حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا ذکر خیر فرمایا، حضور علیہ السلام دیا اکھائیں جو آنسو میرے آقا رون لگ پائے. حوصلہ جواب دے گیا تمام امہات المومنین اگرچہ انہوں نے بھی خدمت دے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی سی، وہ بھی رون لگ پیا. تمام امہات المومنین جب رو رہی سن، حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ دے فضائل بیان فرمایا میری بیویاں ام ایمن میری گھر والی خدیجہ وعین مثل خدیجہ دی مثل اور کون ہو سکتا ہے. صدقتنی حین کذبنی الناس وعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس. فرمایا خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق فرمائی جب ساری دنیا میں محمد نو جھٹلا رہی سی. خدیجہ دے مال نے میں اس وقت فائدہ پہنچایا جب ساری دنیا نے میرے کول ہاتھ روک لیا. میں محمد مکہ مکرمہ دے اندر واز تبلیغ کرن جانا، لوگ پتھر مار دے اور میں زخمی جدوں گھر واپس آنا سا. خدیجہ میرے زخماتے پھائے رکھ دی سی. بلاخر شعب ابی طالب دے اندر جب میں محصور ہویا جتھے صحابہ نے مٹھلیاں چوس کے درختوں دے پتے کھا کے گزارا کیتا، میری خدیجہ بھی سب کچھ میں محمد دے صرف کر کے بھکی پیاسی دسی میں محمد دے قدمات دان جان دے چھوڑی. کافی دیر حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ نو یاد کر کے روندے رہے. پھر بیٹی دے کول آئے، حضرت فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھیا، پانی منگوایا، پانی دنال قلی فرمائی منہ دے اندر، اور او قلی والا پانی حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے وجود تے چھڑکیا. فرمایا بیٹی واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے بے نیاز ہے، اسی سارے اس دے درد فقیر ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت سارے واقعات، بہت ساریاں چیزاں میں وقت دی قلت دے باعث تساں حضرات دے گوش گزار نہیں کر سکیا. میرے یہ مختصر جے گزارشات انہاں دے دسن دا مقصد اے ہے
کہ مومن دی خوشی بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے تے مومن دی غمی بھی حضور علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے. کیوں؟ اسی تے حکم دے پابند. اسی کیا ہیں؟ حکم دے پابند. سانو سوال و جواب نہیں کرنا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. ایویں نا آیت جی چپ تھی گئے اساں فصلی بٹیرے ہیں ٹھیک ہے نا. نہیں بس وہ میرا بیٹا ہے. میں ویسے انہوں دی طرف ویکھیا نہیں بیٹا ہے میرا. گزارش یہ ہے دوستو یہ شادی اہل علاقہ واسطے نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان نال رسول جی انفرادی حیثیت دی حامل ہے. میں بھی چاہنا کہ علاقیاں دے اندر جدوں شادیاں ہون نکاح ہون بجائے اس دے کہ اس دے ڈھول ڈھمک خرافات اور گانے بجانے نہیں سنت دے مطابق نکاح ہوئے. اللہ پاک پھر دیکھنا کہ زندگیاں دے اندر کیسی برکت پاوے. انہاں الفاظ سے میں ختم کرنا. مولانا تشریف لے آئے نے ایک ادھا منٹ تھوڑے کول ہور لینا. یہ میرا درویش درود پاک پڑھ کے محبت نال بابا سے بولنا. طریقہ بہتر نہیں ہونا جو نال بیٹھ کے موبائل چاہ کے والو ڈسٹرب کیتا. درود پاک بابا سے بولنا محبت نال پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. ساری عمر دی ایہا کمائی ہے. ساری عمر دی ایہا کمائی ہے. ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا کا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے. ساری عمر دی ایہا کمائی ہے. ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے. ساری عمر دی ایہا کمائی ہے. ساری عمر دی سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا. سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا. سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا. ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے. ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے. جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے. ساری عمر دی محبت نال کو سبحان اللہ. جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں. جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں. کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں. دیدار تیرا آقا دیدار تیرا سادی دوائی ہے. دیدار تیرا ساری دوائی ہے. جگ چھٹ کے سارا تیرے